السلام علیکم ناظرین، دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، آج ایک تاریخی دن ہے اور اس دن جو ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال تھی، ہر ایک شخص دوسرا شخص سے یہی پوچھتا تھا کہ ارے بھائی الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، الیکشن کب ہوں گے، اگلے سال ہوں گے یا پھر کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ چہم و گوئیاں ہر دوسری جگہ پر، ہر گلی محلے، عدالتوں، بار روم اور دفاتر میں یہ باتیں ہوتی رہی تھی، اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس سارے ابہام کو دور کر دیا، ملک کو غیر یقینی صورتحال سے نکال دیا ہے، اور صرف تیسری سماعت پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بحران بھی ختم کر دیا ہے۔ یعنی اب پورے ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، اور یہ جو تاریخ دی گئی ہے الیکشن کی، یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ اس تاریخ سے نہ پاکستان تحریک انصاف نے اختلاف کیا، نہ مسلم لیگ نون نے اختلاف کیا، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، تمام سٹیک ہولڈرز نے اس تاریخ پر متفقہ طور پر اتفاق کیا اور یہ کہا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ اس معاملے پر جب گزشتہ روز سماعت ہوئی تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ صدر پاکستان کے پاس چیف الیکشن کمشنر جائیں اور ان سے مشاورت کر کے ختمی تاریخ کا اعلان کریں۔ پہلے الیکشن کمیشن نے 11 تاریخ دی تھی، لیکن صدر پاکستان نے کہ جب ان کی گفتگو ہوئی چیف الیکشن کمیشن کی تو انہوں نے 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق کیا۔ تو آج رپورٹ عدالت میں جب پیش کی گئی تو اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر منلہ پر مشتمل 3 رکنی فل بینچ نے اس کیس کی دوبارہ سماعت کی اور رپورٹ جمع کروائی گئی، اور یہ کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز نے اس بات پر متفق ہیں کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب کسی کو اعتراض نہیں، ایون دین اٹارنی جنرل کو اعتراض نہیں، تو پھر اس حوالے سے یہ خوشائن بات ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہر صورت ہوں گے۔ چیف جسٹس نے اس معاملے پر یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے کسی بھی قسم کے تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چیف جسٹس نے کہا کہ باقی تو سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن الیکشن کمیشن تمام ضروری اقدامات کر کے عام انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے۔ تو آج کا دن بہت تاریخی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سال 2023 میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ پہلے اسمبلیاں، صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹیں، پھر ان میں الیکشن کروانے کے لیے درخواستیں آئیں، وہ درخواستیں پینڈنگ رہیں، پھر کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ پر آئیں۔ یعنی پوری سپریم کورٹ، ماضی کی جو سپریم کورٹ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا کہ الیکشن کروائیں، لیکن اس وقت ان کے احکامات پر عمل نہیں ہوا۔ گو کہ وہ جو احکامات تھے وہ آپ کو پتہ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ باقی ساری باتیں چھوڑیں، اب عام انتخابات ہوں گے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور اس حوالے سے تمام تر اقدامات کیے جائیں، اور اس سے متعلق جو تاخیری حربے ہیں وہ کسی صورت استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک جو سگے میل تھا وہ عبور کیا، اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس ملک کو نہ صرف آئینی بحران سے نکالا بلکہ سیاسی بحران بھی آج کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ اب ہر گلی محلے میں دوبارہ سے انتخابی مہم شروع ہوگی، جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہوگا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوگی، اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، اور پھر 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوں گے۔ اور یہ جو جمہوری سسٹم ہے جس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی پچھلے کچھ چند مہینوں میں، اور اس جمہوری سسٹم کے خلاف سازش کی جاتی رہی، اس تمام سازشوں کو چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ ان سازشوں کا خاتمہ کر ڈالا، اور ملک کو ایسی صورتحال سے نکال کر ایک درست سمت پر گامزن کر دیا ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہے اس تمام الیکشن کی اس تاریخ سے تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے۔ تو اب جو دوسرا ایک معاملہ رہ چکا ہے، یعنی 2 چیزیں ابھی باقی ہیں۔ ایک تو یہ تو سیاسی بحران تھا، یہ ختم ہو گیا، اب یہ غیر یقینی صورتحال ختم ہو گئی، الیکشن ہوں گے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوگی، تمام سیاسی جماعتیں متحرک ہوں گی، جلسے جلوس ہوں گے، اور ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے۔ ہر جماعت کو قانونی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرے، اپنے ووٹرز کو متحرک کرے۔ اب چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے دوسرا بڑا چیلنج تھا۔ وہ چیلنج یہ تھا کہ عدلیہ کے اندر کس طرح سے عدلیہ جوڈیشری کو درست سمت پر ڈالا جائے، اور اس میں سب سے جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو ملک کی 4 ہائی کورٹس میں ججز کی تقرریوں کا معاملہ ہے، اور پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ججز کی تقرریوں کا معاملہ ہے۔ تو اس حوالے سے وکلا کی اس معاملے پر کافی زیادہ ریزولوشن رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس حوالے سے رولز جو لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ
जजेस ने जाना है या पेशावर हाई कोर्ट से जाना है तो उसके लिए भी प्रॉपर रूल्स फ्रेम होने चाहिए, और जो आला अदलिया में जजेस की भर्तियों का अमल है वो भी साफ और शफाफ करना चाहिए। तो ये मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आइंदा चंद रोज में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत अहम इजलास होगा, और उस इजलास में ये रूल्स भी फ्रेम कर दिए जाएंगे। यानी एक ये जो अरसा दराज से वकला कम्युनिटी का मुतालबा था कि जजेस की तकर्रियां मेरिट पर साफ शफाफ अंदाज से की जाए, तो वो मसला भी आने वाले वक्त में आने वाले चंद दिनों में हल हो जाएगा। तो मैंने चंद रोज पहले एक ट्वीट ये किया था कि 2023 वो साल है जब ये कहा गया कि जस्टिस काजी फैज ईसा कभी चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, वो इस्तीफा दे देंगे, उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जस्टिस काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए और वो फराइज भी सर अंजाम दे रहे हैं। फिर बातें हुई कि नवाज शरीफ कभी मुल्क में वापस नहीं आएंगे, तो आपने देखा कि पूरी दुनिया ने देखा कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए रेड कारपेट बिछाया गया, उनको प्रोटोकॉल से वतन वापस वो आए, और ये भी पेशन गोई गलत साबित हुई। फिर बात की गई कि अभी तो इलेक्शन होने ही नहीं है, इलेक्शन तो पता नहीं कब होंगे, 2026 में होंगे, ये जो सिस्टम है ये पता नहीं कैसे चल रहा है। तो ये पेशन गोई भी उन साजिशी अनासर की गलत साबित हुई, और अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि क्योंकि मुतफिका तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया है तो इलेक्शन अब 8 फरवरी को ही होंगे। तो अब इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, और फिर अवाम जिसको मुंतखब करेगी, वो चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी हो, चाहे बिलावल हो, चाहे तहरीक इंसाफ के कोई लोग हों, वो अवाम मुंतखब करेगी कि किसको अवाम अपना नुमाइंदा